بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث میں ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے، ایسی ہنسی جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ پہلا موقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے فارغ ہو جائیں گے تو ایک شخص ابھی باقی رہ جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا منہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو مجھے تکلیف دے رہی ہے اور اس کی تپش مجھے جلا رہی ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی وہ دعا مانگتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ جب وہ شخص جنت کو اپنے سامنے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک لے جا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے مجھ سے پختہ عہد نہیں کیا تھا؟ کیا تو مزید سوال نہیں کرے گا؟ افسوس اے ابن آدم، تو کس قدر عہد شکن ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، اگر میں نے تیرا یہ سوال بھی پورا کر دیا تو کیا پھر کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، تیری عزت جلال کی قسم، میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نئے وعدے کی پختگی لیں گے اور اسے جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے۔ جب وہ شخص جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اپنی تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ اسے نظر آئے گی اور وہ اس میں خوشی اور دل فریب مناظر دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق کچھ دیر تو وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نے ابھی پختہ عہد نہیں کیا تھا؟ کیا تو مزید سوال نہیں کرے گا؟ افسوس اے ابن آدم، تو کس قدر عہد شکن ہے۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب ہوں گا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکوں۔ وہ بار بار دعا مانگتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق ہنسی آئے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے تو فرمائیں گے، جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ سب نعمتیں لے لو اور اسی مقدار میں مزید نعمتیں بھی لے لو۔ دوسرا موقع، میدان حشر میں جب ننگے سر، ننگے پاؤں، گرد آلود بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہوں گے، حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آئے گی کہ کون سی چیز انہیں ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑا، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں، تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑے اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی تو وہ خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں، اور اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تیسرا موقع، جب مؤذن تکبیر کہے اور لوگ دوڑ کر آ رہے ہوں اور صف اول میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا اور آگے پیچھے کی دوڑ ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی یا روٹی نہیں مل رہی ہے، آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار کے جتنے قریب ہو سکیں ان کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اس سے خوشی ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ چوتھا موقع، فرمایا گیا کہ خامد اور بیوی پڑے سو رہے ہیں، اچانک خامد کی آنکھ کھلتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ پر چھینٹا مارا اور بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ اس نے کہا، کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس نے کہا، 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ تو حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کی محبوبہ اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، اچانک گھبرا کر اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خامد نے کہا، بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت پڑھ لے۔ تو وہ آگے سے کہتی ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہوئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی، یا بیوی نے خامد کے منہ پر چھینٹا مارا اور بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کو ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ تعالیٰ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس لیے اسے ہنسی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جب راتیں تنہائی میں گزاری جاتی ہیں تو کبھی سجدے اور رکوع میں،
کبھی تلاوت میں اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد زاہد ہوں، کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں اٹھا، جیسے میری رضا کے لیے اٹھا ہے، میں کریم ہوں، بخشنے والا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہنستا ہے، حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے، ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخشی اور وہ مسلمان ہو کر شہادت پا گیا، یعنی ایک شخص نے کفر کی حالت میں مسلمان شخص کو شہید کیا تو شہادت پانے والا جنت میں جائے گا، اور بعد میں قاتل بھی مسلمان ہو کر شہید ہوگا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح ایک طویل حدیث مبارکہ میں بہت ایمان افروز واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں ایک شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، ایک وہ آدمی جس کے نیچے اپنے دوستوں کے گھوڑوں جیسا گھوڑا ہو اور ان سے دشمنی ملے تو وہ شکست کھا جائے، لیکن وہ آدمی ڈٹا رہے، اگر اسے قتل کر دیا گیا تو وہ شہید ہوگا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو جس سے میرے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو رات کو اٹھے، جس کے اٹھنے کا کسی کو پتہ نہ ہو، پھر وہ اچھے طریقے سے وضو کرے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دے تو اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔